بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کیسر بٹ صاحب کے ساتھ ایک نئی نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں. کیسر بٹ صاحب ایک تاریخ ہے، 50 سال کوئی چند دن نہیں ہے، 50 سال ہیں یہ. یعنی ان کی صحافت کے گولڈن جوبلی بھی سمجھیں آج مکمل ہو رہی ہے. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان میں کیا کیا ہوتا رہا. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ احمد میر صاحب ایک ایشو لے کے آئے ماما قدیر کا. ایسے لگتا تھا کہ پورے ملک میں صرف مامے کا ہی ایشو ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. تو مامے قدیر کے ذریعے پورے ملک کو ماموں بنایا گیا، یہ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھو بھائی، ماما قدیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جینون بات اس حد تک تو ہے کہ اس کا بیٹا مارا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کو انصاف نہیں ملا. لیکن یہ کہنا کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف ماما قدیر ہے، یہ بات ٹھیک نہیں. اور یہ جو بے شمار لوگوں کے مارے گئے، انصاف ان کو نہیں ملا. تو ایک ماما قدیر ہی کیوں مثال بنانا ہے؟ ماما قدیر اس لیے کہ وہ خود بڑا ایکٹیو تھا. ماما قدیر. اچھا. اور بہت سے لوگ ہیں جن کے بیٹے مارے گئے، باپ مارے گئے، وہ صبر شکر کر کے بیٹھ گئے یا ان کو بٹھا دیا گیا ڈرا دھمکا کے. اچھا جی. ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ماما قدیر کے جو افسانے بہت اچھالتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے حامد میر صاحب، جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیوں مارے گئے. یہ لوگ، آپ جب اسٹیٹ کے ساتھ، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اسٹیٹ ہیں، میں ایک شہری ہوں، کوئٹہ میں رہتا ہوں، اور ایک آدمی آ جاتا ہے کلاشن کوف لے کر اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے، یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کو خالی کر دو اور چلے جاؤ پنجاب. اور میں آپ کو بلاؤں، آپ اسٹیٹ ہیں، تو اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جب کوئی آدمی اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھائے گا تو اسٹیٹ بھی بندوق ہی اٹھائے گی، اسٹیٹ اس کو چاکلیٹ نہیں کھلائے گی. ٹھیک ہے. تو بلوچستان میں چونکہ انڈیا کی بڑی مداخلت، انڈین کشمیر کی، یہ بات کبھی کسی نے کی نہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. کشمیر کا بدلہ انڈین بلوچستان میں لیتے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے ایجنٹ اتارتے ہیں. نہیں، جب مقبوضہ کشمیر میں جب مارا ماری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کروا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو مجاہدین ہیں یہ پاکستانی سپانسرڈ ہیں. پھر اس کے جواب میں وہ، یہ میرا اندازہ ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا کہ میں ہی بات ہے، میں جانتا نیٹ ورک پکڑا نہیں کیا ہاں، بلوچستان؟ نہیں، یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا وہ جواب بلوچستان میں دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو بلوچستان، یہ اس کے تو کوئی انکار نہیں کرتا، بلوچستان میں انڈیا کی مداخلت کو کوئی بھی انکار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، خود انڈین بھی نہیں کرتے. اب وہ جو برمداغ ہے وہ وہاں پر انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور دلی میں وہاں پریس کانفرنسیں کرتا ہے، وہاں ایک بلڈنگ کا نام پتہ نہیں کیا بلوچ کچھ اس طرح سے بنا رکھا ہے، اور جتنے بھی یہاں سے بلوچ نوجوان فرار ہو کے جاتے ہیں وہ دلی جاتے ہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے، یہ جو ماما قدیر والا ایشو تھا، یہ کون سی انٹرنیشنل دکان تھی جس پہ یہ زیادہ بکا ہے؟ کن لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یار اس کو ذرا اچھالو؟ کیونکہ بیٹے تو یہاں پہ دیکھیں بے شمار 22-25 کروڑ کا یہ ملک ہے، یہاں کروڑوں لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں ملا. تو ایک ماما قدیر کو ہم نے اس طرح اچھالا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انٹرنیشنل مافیا کا، کسی انٹرنیشنل NGO کا یا کسی ملک کا ایجنڈا تھا کہ جناب اس کو ذرا اچھالو نا، ذرا پاکستان کی بدنامی ہو اور ایسا لگے کہ بلوچستان میں تو انصاف ناپید ہی ہو گیا. دیکھیں، پاکستان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن آپ کے خیال میں کون ہے؟ ہم تو انڈیا کو ہی سمجھتے ہیں کیونکہ پہلے دن سے ہم مانتے ہی نہیں ہے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، صحیح، اس کے بعد فرانس ہے، اس کے بعد جرمنی ہے، اور یہ سارے مل کر انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے. کیونکہ تو اپنا کھاتا ادھر ہی کھولتا ہے. ہاں، اسرائیل تو بہت بڑا جو ہے پاکستان کا دشمن ہے. اور یہ جو بلوچ ہیں دہشت گرد، یہ دلی کے علاوہ پاکستان سے بھاگ کے تل ابیب جاتے ہیں. اچھا. BSO کا، ہاں، وہاں پر اسرائیل کی بڑی
وہ ہے حاصل ہے ان کو سپورٹ حاصل ہے اور بلوچستان میں ان کے بڑے مفادات ہیں. یہ تو حکومت نے بہت ہی زبردست وہ ہمت دکھائی کہ امریکیوں کو کوئٹہ میں کونسلیٹ جنرل نہیں بنانے دیا, ورنہ ان کی بڑی کوشش تھی کہ وہاں ایک کونسلیٹ جنرل بن جائے. کوئٹہ میں ایران کا کونسلیٹ جنرل ہے, اس کا ایک جواز ہے, وہاں لوگ رہتے ہیں اور وہ بارڈرنگ سٹی ہے, تجارت ہے ایران پاکستان کی. ایک افغانستان کا کونسلیٹ. سر میرا سوال وہی ہے ہاں کہ ماما قدیر کس ملک کے لیے ہاٹ ایشو تھا؟ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو, میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے جو لوگ تھے پاکستان مخالف, یعنی اس پورے ٹولے کا یہ ایشو تھا. ہاں یہ سارے چاہتے تھے کہ اس کو چھوڑا. مسنگ پرسن. پھر انہوں نے حامد میر کو آگے آپ دیکھیں نا بلوچوں کی حکومت ہے. ہاں جی. اب اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ ہیں, ان کا وزیر بھی ہے, ٹھیک ہے. اب نہیں بولتے وہ مسنگ پرسن پر, کیوں کہ بلوچستان میں ان کا ایک وہ ہے ایم پی اے ہے, وہ گوادر کا رہنے والا ہے, مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, گوادر کا سے الیکٹ ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ ڈپٹی چیف منسٹر ہے. صحیح. اور اختر مینگل صاحب کے بارے میں بلوچ نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک کی پارٹی نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ اختر مینگل صاحب خوب پیسے کما رہے ہیں یہ اس دور میں, ٹھیک ہے. بلوچستان میں بھی کما رہے ہیں اور مرکز میں بھی کما رہے ہیں. اب ان کو یاد نہیں ہے مسنگ پرسن, ٹھیک ہے. کیا معاملہ اس میں؟ اب کدھر ہے وہ معاملہ؟ جب آپ حکومت میں ہوں تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, وہ کہتے ہیں نا وچوں کھائی جا تو رولا پائی جا. یہ بس وہ لوگ ہیں. صحیح. ابھی مجھے بتاؤ, اب وہ جو نواب صاحب ہیں رئیسانی, وہ بھی ابھی ماشاءاللہ چونکہ جمعیت میں چلے گئے ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, اب وہ بھی ذکر نہیں کرتے بلوچوں کے حقوق کی. تو بلوچوں کے حقوق ایسی ایک دکانداری ہے, خدا قسم. صحافی بھی, صحافیوں کے لیے بھی دکانداری ہے اور سیاستدانوں کے لیے بھی دکانداری ہے. آپ نے لوگ جاتے ہی نہیں, آپ جائیں نا, جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا بٹ صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 10,000 پنجابی مارے گئے, آپ نے انکشاف کیا, ہماری پہلی جو سٹوری ہے اس میں, ان پنجابیوں کی وہاں جو جائیدادیں تھیں, میں نے سنا سب سے زیادہ محمود اچکزئی نے خریدی. ہاں نہیں, محمود اچکزئی نے تو نہیں خریدی, ان کے لوگوں نے خریدی. پختونوں نے, بلوچ مارتے تھے اور پختون خریدتے تھے. پشتون. اچھا. ٹھیک ہے, کیونکہ پشتون وہاں مالدار لوگ ہیں. تو وہ اگلے دن ہر جس کا پنجابی مر جاتا تھا, اگلے دن ایک پہنچ جاتا تھا اس کے گھر کہ بھائی آپ تو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ, تو لہٰذا مکان بیچ دو. تو وہ ہوتا تھا 4 کروڑ کا, وہ کہتے تھے 50 لاکھ پکڑو, نہیں تو یہ بھی نہیں ملیں گے. تو وہ بیچارے وہ 50 لاکھ ہی لے کر مکان اس کو دے دیتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا, محمود خان اچکزئی, مولانا فضل الرحمان, یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے پاکستانی ہیں. خیر محمود خان تو ابھی حال ہی میں انہوں نے پاکستان کے حق میں جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ایجنسیاں بھی ہماری ہیں, یہ میڈیا بھی ہمارا ہے. پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, ورنہ تو 60-70 سال تو کچھ اور ہی کہتے رہے. تو ان لوگوں نے جب پنجابی بلوچوں کے, بلوچ دہشت گرد سب نہیں, بلوچ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت ہی اچھے لوگ ہیں, اور قطعی طور پر بلوچوں کو بحیثیت مجموعی ٹیررسٹ نہیں کہنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے آپ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے مخالفین پختونوں کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. پختون تو ٹیررسٹ نہیں ہے. اب بلوچ بھی سارے ٹیررسٹ ہو گئے, پختون بھی سارے ٹیررسٹ ہو گئے, تو بس خالی پنجابی جو ہیں وہ پیٹریوٹ رہ گئے. ایسے نہیں ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بلوچ دہشت گرد پنجابیوں کا خون پی رہے تھے, ان کو لہو لہان کر رہے تھے, محمود خان اچکزئی, مولانا فضل الرحمان اور یہ ساری کی ساری جماعتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھیں. کسی نے ایک لفظ نہیں کہا اپنے ڈر کے مفاد میں یا ڈر کے مارے. میں تو سمجھتا ہوں ڈر کے مارے نہیں بولے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین, بٹ صاحب سے آپ نے جانا, بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ جو وہاں پہ ظلم ہوا بلوچستان میں پنجابیوں کے ساتھ, تو اس پہ مولانا فضل الرحمان بھی خاموش رہے, اختر مینگل بھی خاموش رہے, مولانا فضل الرحمان بھی خاموش رہے. تو بڑی زیادتی ہے.
حتیٰ کہ ہماری حکومتوں نے بھی ہمیں نہیں بتایا کہ وہاں ہمارے اتنے پنجابی جو ہیں وہ مارے گئے. ٹھیک ہے کہ ہر پاکستانی وہ بلوچی ہو, پٹھان ہو, یا جس بھی صوبے سے, سندھی ہو, پنجابی ہو, تو جس کا خون گرے گا وہ پاکستانی کا خون گرے گا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ انٹرنیشنل دکان میں بلوچ حقوق کی بات کر کے ڈالر لے لیں اور ادھر 10,000 پنجابی مارے جائیں تو آپ کی زبان گونگی ہو جائے, آپ کو جناب علی دندن پڑ جائے, آپ بولیں ہی نہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہے. بٹ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. اگلی نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.